لا تجعلوا دعاء الرسول، مت ٹھہرا لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو، بینکم آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو ایسا شمار نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی آپ کے پکارنے پر اگر لبیک یا رسول اللہ نہ کہا تو ایمان کا بیڑا غرق، بالکل کلیئر کٹ۔ ایک یہ معنی اس کا، اور دوسرا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پکارنا ہے، اس پکارنے میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ گستاخانہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو بائی نیم بھی پکار لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ دو معنی ہیں اس کے۔ ان دونوں معنوں کے اوپر میں ان ڈیٹیل انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اس میں جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی کو پکارنا، اس کو کوئی بھی امتی ہلکا نہ جانے۔ ظاہر ہے کہ یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے اور منافقین بھی بیچ میں گھسے ہوئے تھے، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو اب وہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوگا نا تو نماز چھوڑ کر آ جائے گا۔ اس کانٹیکسٹ میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 24 ہے۔ یہ جو پہلا معنی میں نے ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بلایا جانا ہے آپ کی طرف سے کسی امتی کو، یہ کس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو فوراً لبیک کہا کرو، پکار سن لیا کرو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس دعوت کی طرف جو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والی ہے، یعنی آخرت کی دعوت۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود حائل ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تمہیں اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گا اور تمہاری جو ہدایت ہے وہ گمراہی میں بھی بدل سکتی ہے اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ یعنی تقدیر کے معاملے کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے خود سے انسان کی سوچ اور اس کے دل کے درمیان کہ انسان کو گمراہ کر دیا جائے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4647، سیدنا ابو سعید بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس ہی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا کسی کام کے لیے، تو میں نماز میں مشغول تھا، میں نے پہلے نماز مکمل کی اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لبیک یا رسول اللہ یعنی کہ کہتے ہوئے حاضر ہوا۔ یہ لبیک یا رسول اللہ میں بار بار کسی مقصد کے لیے بول رہا ہوں، یہ آج کل ایک تحریک بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے اٹھائی گئی ہے، اور ایک مولانا صاحب ہے خادم رضوی صاحب، ہمارے جیلم شہر میں بھی آیا کرتے تھے، 94-95 کی بات ہے، اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی، بے فالج کا اٹیک بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت ان میں اس طرح کی تکفیری سوچ نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اب وہ اس وقت پریکٹیکلی آپ سمجھ لیں کہ بریلویوں کے حق نواز جنگوی ثابت ہوئے ہوئے ہیں
جس طرح کہ حاق نواز جھنگوی صاحب جو ہے وہ ایک تکفیر کا مشن لے کر اٹھے دیوبند مکتبہ فکر میں، اور کافی لوگوں کو انہوں نے ورغلایا، بالکل اسی مشن کے اوپر اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جو ہے وہ خادم رضوی صاحب اس وقت منظر عام پہ آئے ہیں، اور جس کا دل کرتا ہے نا جی وہ جس کے بارے میں ان کی سوچ آ جائے اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ اور واجب القتل اور جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گستاخ رسول کا فتویٰ جس پہ بھی لگا رہے ہیں وہ سب کے سب فتوے غلط ہیں۔ میں آج انشاءاللہ خادم رضوی صاحب کے ایمان کا بھی امتحان لوں گا، میں ان کے بڑے بزرگ بابوں جن کے مزارات کے اوپر یہ بیٹھ کے یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں کشف المحجوب کے حوالے سے، اور باقی میں ان بزرگ بابوں کا انشاءاللہ چٹا بٹا آج کھولوں گا اس حوالے سے، ان کی کتابوں میں جو عبارتیں لکھی ہیں، پھر میں ان کے ایمان کا ٹیسٹ کروں گا کہ ہاں جی اب میں دیکھتا ہوں کہ خادم رضوی صاحب لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یا کہتے ہیں لبیک علی بن عثمان حجویری یا لبیک چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ان بزرگوں کے اوپر لبیک کہتے ہیں یا اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں گستاخانہ عبارتوں کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ صحیح بخاری 4647 حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابو سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں نے کہا میں نماز مکمل کر کے جاؤں، اور ظاہر ہے کہ نماز ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے، نماز مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے؟ فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا کرو جب کہ وہ تمہیں پکارے۔ تو نماز چھوڑ کر آ جانا چاہیے تھا، امپلائڈ ہے اس کے اندر، یعنی آپ نے نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نماز مکمل کر، نماز بھی چھوڑ دی جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر۔ پر اس حوالے سے وہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ ماں باپ بھی بلائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ جھوٹی روایات مشہور کی ہیں کہ آپ نے فرمایا میری ماں مجھے بلا لیتی میں نماز توڑ کے آ جاتا، ان روایتوں کی کوئی صحت نہیں ہے، کوئی اصول محدثین پہ ثابت نہیں، یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ نفلی عبادت اور فرض عبادت کے حوالے سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو چاہے فرض نماز ہے چاہے نفلی نماز ہے، جب بھی آپ پکاریں گے کسی کو تو فوراً نماز کو چھوڑ کر، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نماز توڑ کر، وہ آ کر وہیں سے نماز شروع کرے، اس کی نماز کامل ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی میری ذاتی رائے تھی، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی معاملے میں تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتے تھے پھر دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اور اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے اس سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، اعظم السور فی القرآن، قرآن کی سب سے اعظم سورت سکھاؤں گا تمہیں اس ایریے سے باہر نکلتے ہوئے۔ خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلنے لگے تو اس صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا تھا مجھے اعظم سورت قرآن کی آپ سکھائیں گے، تو آپ مجھے سکھائیے، اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورت الفاتحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے اعظم سورت قرآن کی، اور یہی وہ ہے جو سورہ الحجر میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہے، یہی وہ 7 آیات ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعظم سورہ بقرہ کو نہیں کہا، آگے سورہ فاتحہ جو ہے اس کا والیوم آپ دیکھیں 1 صفحے کی ہے، اور سورۃ البقرہ 2.5 سپاروں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو اعظم کا مطلب پھر ہوا عظمت والی چیز، اس سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے، ورنہ اس کی آیات تو 200 سے بھی زیادہ ہیں۔ لہذا یہی جو خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہر مکتبہ فکر کہتا ہے جی ہماری جو تعداد چونکہ زیادہ ہے اس لیے جو ہے وہ سواد اعظم ہم ہے،
تو یہ سواد اعظم سے مراد عظمت والا گروہ ہے، نہ کہ تعداد میں زیادہ ہونا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے ہی پوری امت تھے، سورۃ النحل میں آیا۔ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، تو مولا حسین کے حق پر نہیں تھے؟ تو سواد اعظم تو اس وقت یزیدی پارٹی اور بنو امیہ تھی، وہ مولا حسین تو سواد اعظم نہیں تھے، ان کے ساتھ تو صرف 72 لوگ تھے جانثار۔ تو یہ تعداد کا زیادہ ہونا سواد اعظم نہیں ہے، عظمت والا گروہ، چاہے تعداد میں تھوڑے ہی ہوں۔ یہ بھی میں نے ساتھ ساتھ ان کا جو یہ معاملہ جو دماغ میں شیطان کی طرف سے کیڑے ڈال دیے گئے نا، میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں۔ اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، اس میں ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو کہ توہین آمیز ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جائے، یا محمد نہ کہا جائے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اسی آیت سورہ النور آیت نمبر 63 کے کانٹیکسٹ میں اور سورۃ الانفال آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس حوالے سے بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رغبت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ ہر مکتبہ فکر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل بھی ایک وہ رافضیوں کی طرف سے، اہل تشیع تو نہیں میں کہوں گا، رافضیوں کی طرف سے ایک فتنہ، وہ اللہ یاری صاحب ہیں، ایک امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خلفائے راشدین کے بارے میں بڑی یعنی کہ روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اس حدیث کو تختہ مشق بنایا ہے۔ حالانکہ حدیث اگر پوری بیان کریں تو اس حدیث کے اندر ہی ہمارا جواب موجود ہے۔ ہاں البتہ جہاں تک معاملہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان کا، یا مغیرہ ابن شعبہ کا، یا عمر ابن عاص کا، یا بصر بن ابی ارطاح کا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی جو غلطیاں ہم ان کا کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ملوکیت ہیں، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت گفتگو اس حوالے سے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان ساری چیزوں کو کنڈیم فرمایا، اور اس پہ میں نے یہ اپنا ایٹم بم ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے، یہ بائی چانس ہی بات آ گئی۔ یہ 200 احادیث کے اوپر مشتمل ہے، 72 کے ٹائٹل سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں، جنگ جمل سے فی نہروان، اور کربلا کے پس منظر، شہادت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کے حوالے سے، اور یہ سارے ٹاپکس یہ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کا لیٹسٹ ورژن بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور انگلش میں بھی، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ جسے شوق ہو تو یہ ہے سنیت کا مقدمہ۔ ہم خلفائے راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں، ملوکیت کا کوئی دفاع کرنے والے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم ان پر لعنت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ باقی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے، وہ خود اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے والے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ حدیث صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4845 ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سورہ الحجرات کے جو تفسیر والے چیپٹر میں اس کو حدیث کو لیا ہے، کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر 4845، اور الفاظ دیکھیں کتنے زبردست ہیں۔ ابن ابی ملیکہ تابعی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی علیہ السلام کہتے ہیں، قریب تھا اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، اور وہ 2 لوگ کون؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں یہ دونوں تباہ و برباد ہونے والے تھے جو کچھ ان سے ہو گیا انجانے میں۔ پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی، صحیح بخاری 4845، اور یہ بیان کی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر سے، جو خود صحابی بھی ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ بنو تمیم جو ہے، ان کا کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کیا۔ آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا وفد آتا تھا، اسلام قبول کرتا تھا، ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر مقرر کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا، سیدنا ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو۔ ابو بکر اور عمر آپس میں الجھ پڑے بشری تقاضے کے تحت۔ ہمارا کوئی رافضیوں کی طرح معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آپس میں الجھ پڑے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔
تو اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرما دیا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اور یہی آیت ہیڈنگ ہے اس حدیث کی امام بخاری نے بنائی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، والعیاذ باللہ تعالی. یعنی خبر ہو تو انسان کو توبہ کی بھی توفیق مل جاتی ہے، تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اگر انجانے میں. اب دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں اونچی آواز سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. یہ کس کو کہا گیا؟ ابو بکر و عمر کو. باقی لوگ کس کھاتے میں؟ اب مجھے بتائیے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے تو اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کے اندر صحیح الاسناد احادیث کے اندر آئی ہیں ان کے مقابلے پر اپنے بزرگ بابوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور کہ جی ہاں جی دیساں لکھی ہیں نے بخاری جرف الہدایہ نہ لیاں پر اتھے ہی رہن دیو، ساڑھے بزرگاں کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے. وہ اپنی آخرت کی فکر نہ کرے، اس کے اندر امپلائیڈ ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ بدرجہ اولا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے مقابلے پر کسی اور کے حکم کو، آپ کی بات کے مقابلے پر کسی کی بات کو فوقیت دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرنا، اس سے یہ بڑا جرم ہے بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح دینا. اسی حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتنی پست آواز میں بولا کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیات نازل فرمائی، بے شک وہ لوگ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اس اعتبار سے انڈورس بھی کر دیا جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. سیدنا عمر اونچا ہی نہیں بولا کرتے تھے. اب یہ بھی اس حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، اسی کے اندر ہی ان کا رجوع بھی موجود ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہی، چونکہ ان کے اوپر ہی زیادہ اٹیک کیا جاتا ہے، تو صحیح بخاری میں 470 نمبر حدیث ہے 470 کہ سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر دو بندے مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کا حصہ نہیں ہے حجرہ عائشہ کے اندر. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے جی ہم طائف سے آئے ہیں امیر المومنین. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے لوکل شہری ہوتے نا مدینے کے تو میں تمہیں درے بھی مرواتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. تو اس حدیث کے تحت پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کوئی شخص اونچی آواز میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ اسی قبر مبارک میں. بہر صحابہ کرام نے رضوان جو ہے وہ یا رسول اللہ سے ہی پکارا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب بھی پکارنا ہوتا تھا قبر رسول پر حاضری کے وقت. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے، اور یہ اثر الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی موجود ہے، سنن الکبری البیہقی کے اندر بھی موجود ہے، 4 کتابوں کے اندر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 11793 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ.
پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر سیدنا ابو بکر کی قبر پر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کر کہتے السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا عمر، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو، اے عمر آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود شریف صحابہ سے ثابت ہے، لیکن قبر رسول کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے پیچھے کوئی بد عقیدگی نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نماز میں تو سارے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 6230، مسلم میں 897 نمبر، کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ یہ نماز میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، اس پہ اتفاق ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا گیا کہ شب معراج کی کوئی گفتگو ہے، اور یہ سیوطی صاحب کے حوالے سے بھی مشہور کیا گیا، اور اگر انہوں نے بھی کہا ہے تو کوئی اس کے اوپر حدیث نہیں ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات۔ یہ کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن اس کے اندر الفاظ ہیں تمہارا سلام پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ حاضر و ناظر والا عقیدہ جو گھڑ لیا اس میں سے، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ آ جاتے ہیں یا موجود ہیں سن رہے ہیں، یہ عقیدہ اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جس سے آپ حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں؟ مسئلہ نمبر 7 میرا حاضر و ناظر کے اوپر 2 گھنٹے کا ڈیٹیل موجود ہے، ان کے سارے جھوٹے جتنے وسوسے ہیں میں نے ان کا جواب دیا ہے الحمدللہ۔ تو آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہم السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا قبر رسول پہ پڑھیں، یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں۔ باقی جو اذان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے، یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہا ہے؟ یعنی آپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو آپ جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں، سب سے بڑے گستاخ عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2738 2738، ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اس میں کوئی جرم والی بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی وہی آج کے دور میں کہ میرے بریلوی بھائیوں میں بھی قائل ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا، لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ تو میں بھی کہتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں، عبداللہ بن عمر کے بیان پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے کہ ہم بھی قائل ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے، نماز میں پڑھو، قبر رسول پہ جا کے پڑھو، لیکن اذان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا۔ اب یہ بدعت کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 5 گھنٹے میں نے اسے کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 75A اور B۔ کوئی ٹاپک تو جناب کوئی نہ لو تو لیکچر 4-5 گھنٹے دے، پھر کہتے ہیں 2 منٹ 2 منٹ تو صرف جائز ناجائز ہی دسیا جا سکتا ہے نا، 5 گھنٹے جتنے جناب جہاں پہ لوگوں نے 11ویں کے ثبوت پہ 1500 صفحوں کی کتاب لکھی ہو سائم چشتی صاحب نے، تو وہ آپ کو 1500 صفحوں کے وسوسوں کا جواب 5 منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا۔ تو لمبی جب جتنا کھلارا پائے ہیں اتنا ہی پھر کھلارے کو سمیٹنے کے لیے بھی تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے میں پھر مختصر جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ میرا لیکچر سنیں، فون پہ لمبی بحث سے میرے ساتھ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی ابن عمر کو بھی یہ، یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میرے تے گستاخی دا فتویٰ نہ لا دے، تو میں کہا بھائی میں قائل ہاں، لیکن ایتھے نہیں تعلیم فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب لگائیں فتویٰ ذرا ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا کو گناہ کا کام کیا تو ابن عمر کو بھی جواب دیں۔ میں سے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ اذان اور اقامت کیوں نہیں دیتے ہمارے بریلوی بھائی؟ کیا اذان دینا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا۔ نہیں، آپ کا تو کرائٹیریا نہیں تعلیم ہوا، آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدھر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو۔ آپ اذان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں، آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں، کیونکہ اذان تو نیکی کا کام ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بےچارے پڑھتے عید کی نماز ہے سال کے بعد نکلتے ہیں، ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ عید کی 2 اذانیں آپ شروع کروائیں۔ اب یہ نا ہمیں ہمارے والا کرائٹیریا نہ بتائیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو گستاخی کے فتوے یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا تو کیا ہوا، گناہ کا کام ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں ابن عمر نے کیا فرمایا کہ میں بھی قائل ہوں لیکن یہاں پر نہیں۔ ہاں
اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں. وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. بالکل اذان کے بعد پڑھیں, لیکن درود شریف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں اسی آیت سورہ الاحزاب 56 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. کہتے ہیں جی ناقص ہے, سلام کوئی نہیں ہے, اور سلام تو نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی آ گیا نا. جہاں درود کی باری آتی ہے, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, جو جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجات بلند ہوں گے. اس میں تو درود شریف کا ذکر ہے, سلام کا ذکر تو نہیں ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ناقص تعلیم دے رہے ہیں, صرف درود ہی کا کہہ رہے ہیں؟ تو مسئلہ نمبر 56 کے اندر میں نے یہ سارے وسوسے الحمدللہ سیٹل کر دیے ہیں, جتنے یہ جھوٹے پراپوگنڈے انہوں نے کیے تھے, کیونکہ دائیں کے لوگ ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے. میں آپ بھی 31 سال تک بریلوی رہے, مجھے پتا ہے کہ اسی کس طرح لوگوں نے دھوکا دیں دے سا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, ساروں کے مولوی پورا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کو دھوکا دینے کے لیے, اپنے فرقے کو بچانے کے لیے. میں کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے. اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں, اور میرے نام مال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جب سارے مولوی میرے خلاف اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہیں. اچھا میرے بھائیو, یہ جو یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7522 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو جو بنو نجار تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا خاندان تھا, عبد المطلب کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے خصوصاً باہر آئے. ویسے تو سارے لوگ آئے, لیکن یہ خصوصاً ان کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں. صحیح مسلم میں آتا ہے 7522 نمبر حدیث میں. اور ان کی جو بچے ہیں وہ گلیوں کے اندر آ گئے اور انہوں نے نعرہ لگایا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نعرہ انہوں نے لگایا, اور اس میں یا محمد کے ساتھ یا رسول اللہ بھی کہا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو مدینہ شریف ہجرت کے وقت تھا, سورۃ الحجرات تو بعد میں نازل ہوئی ہے, بعد میں ظاہر ہے کہ کسی نے پھر اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے ہوں گے. اسی طریقے سے جو لبیک یا رسول اللہ ہے, یہ لفظ بھی غلط بولا جاتا ہے. یہ لفظ ہے لبیک یا رسول اللہ. دیکھو یہ نعرے لگا رہے ہیں, لیکن یہ ان کو نعرہ ہی نہیں صحیح سکھا رہے. جیسے وہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, بالکل الٹا نعرہ ہے. سید کہتے ہیں غلام کو, یہ لفظ ہے سیدی مرشدی, زیر ہے یہاں کے نیچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں. آپ نے ہمیں رشد و ہدایت دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید ہیں, آقا ہیں, مولا ہیں, اور ہم آپ کے سید ہیں, زبر کے ساتھ, آپ کے غلام ہیں. اور نعرے سیدی مرشدی, اور لفظ ہے سیدی مرشدی. اسی طریقے سے لبیک یا رسول اللہ, یہ لفظ غلط ہے. لبیک یا رسول اللہ, ویسے لفظ ہوتا ہے رسول اللہ, لیکن یا آ جائے گا تو لام کے اوپر پیش زبر میں بدل جائے گی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے. لبیک یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے, صحابہ کرام یہی رسپانس کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 128, صحیح مسلم میں 148 ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے سوار تھے, سواری کے اوپر. آپ نے کہا معاذ, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ سے موجود ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہا کرتے تھے. یہ لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لبیک یا رسول اللہ کے الفاظ کے پیچھے اگر کوئی بدنیتی مبنی نہ ہو, اور یہ لبیک اللہم لبیک کے مقابلے پر نہ گھڑا گیا ہو اگر, ٹھیک ہے نا جی, عطائی اور اس کے مستقل بذات اور ذاتی کے فرق کے ساتھ, نہ یہ اگر کسی کے پیچھے بدعقیدگی ہے اس کو میں کوئی صحیح نہیں کہہ رہا. لبیک یا حسین بھی کوئی محبت کے اندر کہتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے اگر یہ وہ عقیدہ گھڑتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے یا ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً توہین اور گستاخی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کروں گا آج بخاری اور مسلم کے حوالے سے. پھر میں خادم رضوی صاحب کا لٹمس ٹیسٹ بھی لینے لگوں انشاءاللہ تعالیٰ آج, ان کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے بھی. اور یہ لوگ اس حال پہ جا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ کہنا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں یا محمد کہنا گستاخی, ہم کہتے ہیں بالکل گستاخی ہے, لیکن یہ ہمارے حوالے سے گستاخی ہے. لیکن انہوں نے پابندی اللہ کے اوپر بھی لگا دی ہوئی ہے.
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سن لیں, باقی ان کے علماء کو کہتے ہیں جی دیکھو جی اللہ نے بھی کبھی یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اگر کہہ دے گا نا نعوذ باللہ گستاخی ہو جائے. کہتے ہیں پورا قرآن کھول کے دیکھیں, یا ایھا النبی ہے, یا ایھا المزمل ہے, یا ایھا المدثر ہے, یا ایھا الرسول ہے, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یہ آیا لیکن یا محمد نہیں آیا. تو بھائی قرآن میں نہیں آیا لیکن حدیثوں میں تو آیا ہے, بخاری اور مسلم میں. اللہ کے اوپر کس چیز کی پابندی ہے؟ وہ رب ہے, یہ بندے ہیں, وہ کیوں نہیں یا محمد کہہ سکتا؟ آپ سنیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث, یہ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں ہے, حدیث شفاعت. حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے, وہاں پہ الفاظ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع رأسک, اپنا سر اٹھاؤ, سوال کرو عطا کیا جائے گا, شفاعت کرو قبول کی جائے گی. لیکن اس میں الفاظ یا رسول اللہ کے نہیں ہے, یا محمد. اور قیامت والے دن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دنیا کا معاملہ نہیں جو منسوخ ہو چکا ہو, قیامت والے دن یا محمد. تو اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اس قسم کی جو فیبریکیشن والی جو عشق رسول کی پٹیاں پبلک کو آپ پڑھا رہے ہیں نا, آپ گستاخ رسول ہو رہے ہیں یہ باتیں کر کے, اللہ کے گستاخ ہو رہے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کریں, اللہ کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یا محمد کے الفاظ. اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں, جامع ترمذی میں, ابو داؤد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی, مسئلہ نمبر 126C کے اندر میں نے بیان کیا, اس میں بھی الفاظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد. یہ فرشتے آپس میں کس بات پہ جھگڑ رہے تھے, وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے, وہ آج محل نہیں میں بیان کرتا. تو یہ الفاظ تو موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا, اسی طریقے سے الادب المفرد سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 964, امام بخاری کی کتاب ہے آداب کے اوپر, الادب المفرد, شیخ البانی اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ کی تحقیم کے ساتھ آ چکی ہوئی ہے. ابن عمر کے حوالے سے کہ ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی, ایک تو وہ ہم حدیث سن چکے جامع ترمذی کی, یہاں پر ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی کا پاؤنس ہو گیا. الادب المفرد 964. تو ابن عمر نے فرمایا کہ تم اس کو یاد کرو جو تمہیں پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو اس شخص نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمدہ. تو اس کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث تو ویسے اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے. اس میں دو راوی ہیں جو مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, ابو اسحاق اور سفیان ثوری, مشہور مدلسین ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے, اس میں المدد یا محمد یا المدد یا رسول اللہ تو نہیں ہے, صرف یا محمد ہے. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تابعی نے یا محمد کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کی. پہلے تو یہ مسئلہ حل کرنا بریلوی کہتے ہیں جناب ہونا ہے کیتا, یا محمد کیوں کیا انہیں گستاخی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا محمد کہا ہی نہیں جا سکتا, امتی تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اب یہ مسئلہ بھی حل کریں. ہم تو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں, ہمیں تو مسئلہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا, یا محمد کیوں کہا اس نے؟ اور اس نے المدد نہیں کہا, اس نے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اظہار محبت کیا, نعرہ لگایا اور اس کا وہ پاؤں ٹھیک ہو گیا. اگر یہ روایت وہ جو صحیح مانتے ہیں ان کے لیے, ہمارے نزدیک تو روایت ثابت نہیں ہے. بہرحال جو صحیح بھی مان رہے ہیں ان کے بھی کسی کام کی نہیں ہے. یا محمد ہے اس میں, پہلے تو گستاخی کا فتویٰ چاہیے سورۃ الحجرات اور سورۃ الانفال کی روح سے اس بندے کے اوپر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہے. آؤ ہوں جناب مدارج, کیڑی شے اللہ نے تواڈے تے چھڈی ہے, کتنے جاؤ گے؟ ہاں, یا محمد پہ فتویٰ لگاؤ, یا پھر یا رسول اللہ اس نے کیوں نہیں کہا, اور المدد نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں پکارا, اور اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کیا. اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے حوالے سے البدایہ والنہایہ, جسے تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے, ویسے کتاب کا نام تو البدایہ والنہایہ ہے. جس طریقے سے تاریخ طبری کا نام جو ہے تاریخ الامم والملوک ہے, لیکن ہم اردو میں اسے تاریخ طبری کہتے ہیں. اور یہ تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ, المتوفا 774 ہجری, امام ابن کثیر انہوں نے نقل کیا ہے. اور عمر سیریز جو قطر والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر فلم بنائی ہے, اس میں بھی یہ منظر جنگ یمامہ والا فلمایا ہے کہ جی وہ خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے, عمار ابن یاسر اور باقی لوگوں نے نعرہ لگایا تھا یا محمدہ یا محمدہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اسے صحابہ کرام بھی یا محمدہ کہا کرتے تھے. تو یہ پھر میں وہی بات کروں گا, یا محمدہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے, یا رسول اللہ کہنا چاہیے. تو یہ یا محمدہ کیوں کہا؟ یہ تو گستاخی کا فتویٰ وہاں بھی چاہیے ہمیں. پرٹیکولرلی منع ہی صحابہ کو کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ اس طریقے سے نہیں پکارنا. آئیں جی اب ہمارے نزدیک تو یہ بے سند روایتیں ہیں,
اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں گی تو پھر یہ یا محمد والا مسئلہ انہوں نے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی یا محمدہ انہوں نے المدد یا رسول اللہ، المدد یا محمد نہیں کہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس حوالے سے کہ سامنے مسلمہ کذاب جھوٹا جو دعوی نبوت کرنے والا شخص تھا اس کے رات پہ تھا۔ تو یہ اب مسئلہ خود حل کریں، ہم تو ایک طالب علم ہے، میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ میں تو طالب علم ہوں، ابھی علماء سے پوچھ کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو، اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو دستاروں والے، ان مسئلوں کو حل کرو۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کا جواب دیں۔ کہتے ہیں اسی صرف نہ پڑھا رہے ہیں عرصے تو اسی یہ کر رہے ہیں، اے بھائی مسئلے حل کرو، پھر میں جو کچھ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں علمی طریقے سے۔